السلام علیکم سامعین، 8 محرم الحرام اور 4 جولائی ہے۔ خبر کا عنوان ہے: روس نے افغانستان کی طالبان سرکار کو باضابطہ اور باقاعدہ طور سے تسلیم کر لیا ہے اور اس کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ روس نے گزشتہ روز ایک تاریخی قدم اٹھاتے ہوئے افغانستان میں طالبان کی سرکار کو منظوری دے دی ہے۔ یہ قدم عالمی سیاست میں ایک اہم قدم مانا جا رہا ہے، کیونکہ اب تک کسی بھی ملک نے طالبان سرکار کو باضابطہ اس طرح منظوری نہیں دی ہے۔ روسی سرکار نے طالبان کے ذریعے مقرر کیے گئے نئے افغان سفیر گل حسن کو باقاعدہ تسلیم کرتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی روس طالبان انتظامیہ کو بنیادی طور پر منظوری دینے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ افغانستان میں اگست 2001 میں طالبان اقتدار میں آئے تھے۔ روسی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا: ہم مانتے ہیں کہ اسلامی امارات افغانستان کی سرکار کو آفیشلی منظوری دینا ہمارے ملکوں کے درمیان میں ایک نیا قدم ہوگا، یہ نئی صبح ہوگی، نیا آغاز ہوگا۔ ماسکو میں منعقد ایک خاص تقریب میں روس کے نائب وزیر خارجہ آندرو رونڈیک نے گل حسن سے ملاقات کی اور ان کے جو کریڈینشلز ایک خاص تحریر ہوتی ہے اس کو تسلیم کر لیا، اس کو منظور کر لیا۔ کابل میں طالبان کے افسران نے روس کے اس قدم کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا کہ اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات اور مزید مضبوط ہوں گے۔ طالبان کے کارگزار وزیر خارجہ عامر خان متقی نے کہا: ہمارے تعلقات کی تاریخ میں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اگست 2001 میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد بھی روس نے کابل میں اپنا ایک خاص دفتر کھول رکھا ہے اور طالبان قیادت کے ساتھ رابطے میں بنا ہوا ہے۔ روس سرکار نے کہا کہ اسے ویاپار اور اقتصادی ماحول میں تعاون کی اہم حمایت حاصل ہو جائے گی اور اس سے جو بجلی ہے اور گاڑیاں ہیں، زراعت ہے اور نشریات ہیں، جو جیسے منصوبے ہیں، ان میں کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ تعلیم ہے، وہاں کی ثقافت ہیں، کھیل ہیں اور جو انسانی دوسرے وہ سب ہوتے ہیں وہ سب مضبوط ہوں گے اور ان میں سرمایہ کاری کا موقع مل جائے گا۔ اب تک کسی بھی ملک نے طالبان سرکار کو باضابطہ اس طرح منظوری نہیں دی تھی۔ روس ایسا پہلا ملک بن گیا ہے۔ بہرحال اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صرف 4 سال کی مدت میں طالبان نے خاموش طریقے سے کس طرح خود کو مضبوط کر لیا ہے کہ دنیا کے بہت ہی طاقتور، ایک طرح سے دوسرے نمبر کے طاقتور ملک نے ان کی حکومت کو، ان کی سرکار کو باقاعدہ تسلیم کر لیا ہے۔ تسلیم کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں میں آپس میں ایک دوسرے کے یہاں سفارت خانے کھل جائیں گے، دونوں ایک دوسرے کے آمد رفت اور سرمایہ کاری اور بہت سارے رابطے ہوتے ہیں ملکوں کے، وہ سب شروع ہو جائیں گے۔ روس جیسے ملک نے یہ قدم اٹھایا ہے تو آپ امید رکھیں کہ انشاءاللہ آگے دوسرے ممالک بھی اسی طرح ہو جائیں گے اور ایک دن وہ آئے گا کہ پوری دنیا طالبان کو تسلیم کر لے گی۔ کہ طالبان بظاہر سخت مزاج لگتے ہیں، لیکن ان کے جو مطمع نظر ہیں، جو مقصد ہے وہ اسلامی شریعت کی پیروی اور اسلامی شریعت کو نافذ کرنا ہے، اور یہ ایک بنی نوع انسان کے لیے اسلامی نظام رحمت ہوتا ہے۔ ویسے بھی طالبان نے اپنے آپ کو اندرخانے بہترین طریقے سے مضبوط کیا ہے۔ وہاں جو معدنیات کے ذخائر ہیں، تانبے کے اور دوسری چیزوں کے، وہ ایسے ہیں کہ پوری دنیا چاہتے کہ یہاں ٹھیکے مل جائے، لیکن بہرحال طالبان کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات ہیں جس سے اندازہ ہے کہ اگلے چند سالوں میں طالبان بہت مضبوط بن کر ابھریں گے۔